اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج پھر کچھ چیزیں لے کے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جن دوستوں کا تعاون محدود حد تک ہے، میرے ویورز اتنے نہیں ہیں ابھی، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ درکار ہے، تعاون درکار ہے۔ میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں میرے اس چینل کو، تو انشاءاللہ میں مزید بھی آپ کے ساتھ جو بھی چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، میں ایک اپنے تجزیے کی حد تک کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وقتاً فوقتاً، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ دوستوں کا پیار اور ساتھ میں اثر رہے گا انشاءاللہ۔ آج جو سب سے بنیادی چیز میں کافی دنوں سے پاکستان کی سیاست میں جو دیکھ رہا تھا، جو محسوس کر رہا تھا، آپ بھی دوست کافی حد تک دیکھ رہے ہیں، جو ظلم و جبر گزشتہ 6-7-8 ماہ سے جاری تھا، اس ظلم و جبر کی تو مثال پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں میرے خیال میں شاید ہی کچھ ملے کہیں، لیکن اس ظلم و جبر کے بعد اب ایک گندگی کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں انتہا اب ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں۔ جب آپ کو میں قابو نہیں آ رہا، جب میرا آپ کو کوئی ویک پوائنٹ نہیں مل رہا، تو آپ میرے گھر تک گھس جائیں، میرے بیوی بچوں تک پہنچ جائیں، پھر آپ کے پاس یہ آپشن رہتا ہے۔ اور جو باعزت، باغیرت، باکردار لوگ ہیں، وہ میرا ایمان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ گھروں تک نہیں جاتے۔ وہ مرد جو ہوتے ہیں، وہ مرد میدانوں میں مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن جو میں گزشتہ 35-40 سال میں خاص کر کے پاکستان کی تاریخ نون لیگ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، وہ ان کی سیاست کا جو بنیادی جز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ گندگی در گندگی در گندگی ہے۔ یہ جب کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ مختلف اقسام کی فلمیں لے آئیں گے، ویڈیوز جاری کریں گی، اور ان کے گھروں تک پہنچ کے ان کی ذاتی زندگی میں عمل دخل شروع کر دیں گی۔ فلاں کس طرح سویا تھا، فلاں کس طرح بیٹھا تھا، فلاں کس طرح جاگا تھا۔ اب یہ جو گفتگو جو ایک پٹواری لیول اور پٹواری ذہنیت کا آدمی کر رہا ہے، مجھے باخدا وہ چیزیں یہاں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، میں نہ چاہتے ہوئے بھی مثلا بہت کچھ خبریں ہیں میرے پاس، بہت ساری چیزیں میرے پاس، اور بہت سارے لوگوں کی ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کو بچے بھی دیکھتے ہیں، بچیاں بھی دیکھتی ہیں، بزرگ بھی دیکھتے ہیں، نوجوان بھی دیکھتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو چاہے جائے کہ مثبت چیز دیں، ہم غلاظت پھیلائیں، تو میرے خیال میں بخشش کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جو غلط ہے، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، اس کو آپ بے نقاب کریں، اس ڈاکو کو ڈاکو کہیں، کوئی ایشو نہیں، چور کو چور کہیں، کوئی ایشو نہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ عمران خان کو جب انہوں نے ہر موڑ سے چاروں طرف سے گھیرا ہے، کوئی آپشن انہوں نے چھوڑا، کیا سائفر، کیا توشہ خانہ، اس توشہ خانے کو گڑی کو لے کے ان بے شرموں کو ایک شرم نہیں آ رہی، جو اس کیس کو لڑنے والے وکیل ہیں ان کو بھی، اور جو اس کیس کو آگے کروانے والے ہیں ان کو بھی، اور ان ججز جن کے سامنے جا رہے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آ رہی ہم کس کیس کو سن رہے ہیں۔ سائفر کا کیس وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی کچھ نہیں نکل رہا، تو آپ یہ پہنچ گئے اس کے گھر کی، اس کی بیوی کی ذاتی زندگی تک۔ اس کی بیوی کیا کرتی تھی، کیا کھاتی تھی، آج اس نوکر نے جو غلاظت اس نے عدالت میں، جو اس جج کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا غلاظت میں سن رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے، اور کون کہہ رہا ہے؟ مانیکا جیسا گھٹیا شخص جو 5 سال، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو 5 سال اس بیوی کے نام پہ عیاشی کرتا رہا، اب حکومت میں فائدے اٹھاتا رہا، حج عمرے تک پر جاتا رہا،
آج وہ بقول اعتزاز احسن کے بڑے محلے سے آنے کے بعد اس کی ٹیون چینج ہو گئی، اب وہ گھٹیا حرکتوں پہ اتر آیا وہ شخص. یار کیا آپ لوگ، میں 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں خاور مانیکا، تو خاور مانیکا تمہاری غیرت اگر اس وقت ہوتی تو تم عمران خان کو اسی وقت یا اریسٹ کروا دیتے یا شوٹ کر دیتے، اگر تم اتنے غیرت مند تھے تو. اور عوام کو آ کے باہر کہہ دیتے میری بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے. تمہیں اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں آ رہا، وہ بچے کل اس معاشرے میں کیسے سر اٹھا کے جئیں گے؟ جن بچوں کو تمہاری اس بیوی سے جس کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہمارا باپ کس کماش کا انسان ہے؟ یعنی اس بیوی پہ جس کے ساتھ تم نے 20 سال گزارے، آج اس بیوی پہ تم اتنے گھٹیا الزام لگا رہے ہو. اگر تم اتنے ہی غیرت مند تھے تو تم اس وقت موقع پہ فیصلہ کرتے. مجھ جیسے ادنا پاکستانی کی شمول میرے، ہر پاکستانی تمہارے ساتھ سٹینڈ لیتا. بھائی عمران خان نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، فوراً بھائی خاور مانیکا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور ہر بندہ تمہارے ساتھ کھڑا. وہ گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آئی ایسی غلیظ گفتگو کرتے؟ تم ان پٹواریوں کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہو. ان پٹواریوں نے تو بے نظیر کے ساتھ یہ کیا، اس کی والدہ کے ساتھ یہ کیا، اس کا بیٹا تو وہ خیر وہ اس کو میں کیا بولوں، اب کس نام سے پکاروں اسے میں. اس بے شرم کو تو شرم بھی نہیں آئی کہ جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا ہے اس کو تو ان کے قریب سے نہیں گزرنا چاہیے تھا. اور وہ وزارت خارجہ انجوائے کرتا رہا، اس کا باپ وہ ڈاکوؤں کا آئی جی زرداری، اس نے پاکستان پورے کو لوٹا اور ڈنکے کی چوٹ پہ لوٹا. کوئی کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ اس کو ہاتھ ڈال سکے، اس کا حساب کر سکے کہ تمہارے یہ جائیداد کہاں سے بنی. یہ پٹواری کہتے ہیں جی وہ عمران خان عرب پتی ہے. اور میرے منہ سے کچھ نکلے گا ایسا کہ جو آپ کی نسلوں کو بھی یاد رہے گا. بے شرمو، عمران خان نے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی شوکت خانم ٹرسٹ کے نام پہ کر دی ہے. تمہارے اس پٹواری باپ نواز شریف نے کون سی جائیداد اپنی کسی ٹرسٹ کو دی ہے؟ وہ تو اپنے بچوں کے لیے چاروں طرف سے اکٹھا کر رہا ہے آرام، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے. روزے میں اکثر تمہارے میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس کی کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے باقیوں سے. جس دن میں انشاءاللہ یہ سمجھوں گا کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، باخدا میں اس کا دامن چھوڑ دوں گا، میں کبھی اسے سپورٹ نہیں کروں گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے. 3 سال کے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک اسے سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں میرا یہ ایمان ہے کہ ان کا کمال لوگوں کا نہیں، یہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی ہے اس کے لیے. اور اللہ کو اس کی کوئی نہ کوئی ادا پسند آئی ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈال رہا ہے. تم نوجوانوں کو جس الفاظ سے پٹواریوں مخاطب کرتے ہو، وہ الفاظ میں یہاں پہ دوبارہ رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. اور وہ نوجوان کون؟ اس ملک کے باشندے ہیں. پی ٹی آئی کی خواتین کو جس الفاظ سے تم لوگ یاد کرتے ہو، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور تمہیں سپورٹ کرنے والوں کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی خواتین کو اسرائیلی خواتین ہے، کو امریکی ہے، برطانیہ سے آئی ہے، پاکستان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں نا. تمہیں شرم کیوں نہ آئے کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایسے الفاظ چوز کرتے ہوئے؟ جہاں غلط کر رہی ہیں ان کی اصلاح کرو، لیکن تہذیب کے دائرے میں رکھیں. اور تمہاری نانی 420 ساری زندگی اس نے اپنے منہ کے لیے پلاسٹک سرجریاں کروا کے مر گئی، بوڑھی کوڑی لال لگا. وہاں پہ تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگی؟ قتلیوں کے خط کس بنا پہ آئے، وہ وہاں تمہاری غیرت نہیں جاگی؟ اس کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، وہاں پہ تم لوگوں کی غیرت نہیں کسی پٹواری کی جاگی؟ کسی نام نہاد صحافی کی، وہ خانزادے کی یا دوسرے افتخار کی اور دوسرے چمگدڑ صحافیوں کی کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ وہاں کسی نے نہیں پوچھا کہ جنید صفدر نے کیوں اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ یہاں پہ آ کے عمران خان کی نجی زندگی میں جب آپ کچھ نہیں نکال سکے تو آپ آگے بھائی جی صاحب اس کی بیوی کے لیے گند اچھالو. اللہ کی شان ہے، اس بندے نے یعنی اس الیکشن کمیشن کا جو نمائندہ ہے، میں اسے کن الفاظ میں مخاطب کروں؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ بہت اچھے اچھے آ رہے ہیں، مخاطب نہیں کرنا چاہتا. اس مکروہ آدمی کو اس نے
یعنی جو عمران خان نے اس کے ساتھ سلوک کیا کہ چیئرمین شپ چھوڑ دی، دوسرے آدمی کو منتخب کر دیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور وہاں پہ بھی آپ ان لوگوں کی منافقت آیا ہے. جب کچھ ہاتھ نہیں چلا، اکبر اس بابر کو اٹھا کے لے آئے، وہ بڈھا کوڑا، وہ مکرو انسان، اس مکرو انسان نے جو ایک صافی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جس نے اس سے پوچھا کہ گزشتہ 6 مہینے جو پاکستان کی خواتین جو لوگ ظلم و جبر ہو رہے ہیں اس وقت تم کہاں تھے؟ وہ جی میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہی ہونے والا ہے. وہ تم کیسے کہنے جو ہونے والا ہے؟ آج تم پی ٹی آئی کے بڑے جانسار بن رہے ہو، تمہیں شرم نہیں؟ تم موت کے قریب پہنچ گئے ہو، غلیظ انسان. آج تم پی ٹی آئی کے وفادار بن کے آئے ہو، اور الیکشن کمیشن نے اس کی درخواست لی کیسے؟ چیئرمین اس نے خود، عمران خان نے چیئرمین شپ چھوڑ دی، اور دوسرا اس نے چیئرمین منتخب کر دیا، وہ آ رہا ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہاں اس کا مقابلہ کرو گے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے. بے شرمو، غیرت کرو، ابھی بھی ٹائم ہے. اعتزاز احسن جیسا پڑھا لکھا سلجھا ہوا شخص جو گفتگو کر رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. باقی کتنے پاکستانی باشعور لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے، کچھ چند ٹکا ماروں کے علاوہ باقی باشعور لوگ اس کے ساتھ کھڑے. الحمدللہ. کیا کرو گے آپ؟ الیکشن کمیشن جس ڈگر پر چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے واضح ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا بہت چیزیں آپ کے سامنے جلد واضح ہو جائیں گی. تاریخ کبھی کسی کا ادار نہیں رکھتی. تاریخ ایک ایک چیز کو آپ پہ عیاں کر دے گی. جو میں دیکھ رہا ہوں، عوام کی شعور دیکھ رہا ہوں، جو عوام کی آواز دیکھ رہا ہوں، جو KPK سے شروع ہو چکی ہے، پنجاب کی طرف آ رہی ہے، وہ لہر اگر اسی طرح کے ظلم و جبر کی آپ نے یہ داستان جاری رکھی تو اللہ شاہد ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان کو جو دنیا کے جو منکر کافر لوگ تھے، جو نقصان وہ نہ پہنچا سکے، وہ آپ لوگ پہنچائیں گے، اور اپنے پاکستانیوں کی بدولت پہنچائیں گے. لوگوں کو اس نیج پہ نہ لے کے جائیں. ایک امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی کے لیے خان کو ہٹانا یا اپنی عوام کے ساتھ ظلم کرنا، یہ بند کر دیں. اس دنیا میں بھی یہ یاد رکھیے گا، ان لوگوں کے حصے میں انشاءاللہ ہار ہوگی، اور آخرت میں بھی ہار ان کے نصیب میں ہوگی. آپ یہ گند پھیلا کے یہ ہو گیا، بشرا بی بی نے وہ کہہ دیا، فان نے یہ کر دیا، ان سے کچھ بھی آپ کے پلے نہیں پڑنا. ایک چیز بھی آپ کے پلے نہیں آنی. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہ ایک چیز بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنی. جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو لوگوں کو، عوام کو دکھا رہے ہو کہ ہم کتنے پارسا ہیں. عوام اندھی نہیں ہے، بیری نہیں ہے. اس شخص نے بہت ٹائم پہلے کہہ دیا تھا کہ 40 سال کی عمر تک میں جس زندگی میں رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور رہا ہوں، اس کی تعلیمات سے دور رہا ہوں. تو اللہ نے جب مجھے ہدایت دی تو میں اس کے راستے پہ بھی آیا، اور نظر آیا لوگوں کو. لوگ جو ماننے والے وہ مان رہے اس بات کو کہ اللہ کی مدد خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اور اس سے اللہ نے جو کام لیے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. منافق نہ مانے تو ان کو کوئی منوا نہیں سکتا. نہ ماننے والوں کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. منکر ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور منکر ہی مرے ہیں، اور اس دور کے منکر اور منافق بھی انشاءاللہ منکر اور منافق ہی مریں گے. ان کے ہاتھ کا بھی خیر نہیں آگی، معاف سوائے کہ توبہ کر لیں اللہ سے. اللہ بڑا بے نیاز ہے، انہیں معاف کر دے. وہ گندگی نہ پھیلاؤ جو کل آپ لوگوں کے سین میں آ کے آپ پہنچے، آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے. اتنا گند پھیلاؤ جس کو آپ سمیٹ سکو. ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں. یہ میں ایک عام پاکستانی کی آواز سے بول رہا ہوں، ایک عام شہری کی آواز ہے یہ. میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی سیاسی ورکر نہیں.
جو دیکھ رہا ہوں اڑ رہا ہوں اس پہ. یہ ظالم کس نیج پہ لے کے جا رہے ہیں ہماری نسلوں کو. صرف اپنی ٹکا ماری کر رہے ہیں صرف پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے. یہ جہنم اس دنیا میں بھی نہیں بھرے گا ظالموں آپ کا، اور قبر میں بھی نہیں بھرے گا. یہاں تو آپ کسی یہودی اسرائیلی کسی مردود کی خوشامد حاصل کر لو گے وقتی، کئیوں نے سر کے خطاب حاصل کیا. آج ان کی اولادیں بھی ان کو نام پوچھیں سر کا خطاب کیوں ملا تھا؟ گوروں کی غلامی کے عوض. جو نبی کے غلام ہیں ان کو گوروں کی غلامی نہیں کرنی چاہیے. جو نبی کے امتی ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان کو صرف اور صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی رہنا چاہیے. اور خان نے گزشتہ کئی دہائیوں سے خاص کر کے گزشتہ 5-10 سال یہی سبق دیا ہے سب عوام کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد خوف کا بت ٹوٹ جاتا ہے. موت کا خوف، رزق کا خوف، عزت کا خوف ختم کرو اپنے دل سے. یہ تینوں چیزیں اس کے پاس ہیں، اور میں اس گنہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ یہ واقعی ان تینوں چیزوں پہ وحدہ لا شریک میرے اللہ کی ذات قابض ہے. اور وہ جسے چاہے جس طرح کرے، سرخرو کرے تو ذلیل کرے، وہ اس کے ہاتھ میں. اتنا کچھ، اتنی کتابیں، اتنا گند جاری کرنے کے باوجود بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مزید عزت ہی ڈالی جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اور وہ لوگ بھی آپ جانتے ہیں جو لوگوں کی بیویاں ہنستے بستے گھر اجاڑ کے 6 مہینے سال کے لیے جنہوں نے شادیاں کی، وہاں پٹواریوں کی غیرت کدھر گئی ہے؟ وہ غیرت مند پٹواری کہاں پہ ہے؟ یا نام لوں ایک ایک کا، کس نے کس سن میں کہاں سے کس کی بیوی کو طلاق دلوائی، 6 مہینے کے لیے اپنے بیوی بنایا اور پھر طلاق دے دی. اب میں اس سے آگے کیوں کہ میں نے کہا نا کہ اس پلیٹ فارم میں بچیاں بھی سنتے ہیں. غیر مہذب زبان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جو سمجھنے والے وہ سمجھ چکے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس نیج پہ نہ لے کے جائیں لوگوں کو کہ لوگ آپ کو کل سرے عام گندی گالیاں دینی شروع کر دیں. پھر آپ کہیں گے پی ٹی آئی والے بدتمیز ہیں جی، گالیاں دیتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو ابھی سر چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو کہہ رہے ہیں. وہ تو کسی کو گالی نہیں دی. مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کسی سے سنا کہ کسی کو گالی دی ہو. میں ایون کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، باقی بھی سیاسی پارٹیوں کی خواتین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کبھی بھی ان کو برا نہ بولیں. لیکن فضل الرحمان جیسا 2 نمبر عالم کرپٹ انسان وہ جو خواتین کے لیے بول رہا ہے، تو وہاں پہ پٹواریوں کی کیا حیثیت ہے یا باقیوں کی؟ یہ تو ڈوب مارنے کا مقام ہے فضلوں کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی، کہ ان کا باپ عالم دین کہلا رہا ہے، عالم دین کی بھی توہین کروا رہا ہے، اور وہ خواتین کے لیے. تو وہاں پہ باقی تو خیر دنیا دار لوگ ہیں. اس لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو، ابھی بھی وقت ہے، گندگی نہ پھیلاؤ. جو جینون چیزیں، جو الیکشن کی طرف جو معاملات جا رہے ہیں، الیکشن کرواؤ، عوام کا فیصلہ لو، اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ بناؤ، اور اللہ خیر صلاح پاکستان کو آگے چلنے دو. عمران خان کو گرانے کے لیے پاکستان کو نہ گراؤ. میں نے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، عمران خان رہے نہ رہے، لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان رہے گا. اس عمران خان کے مرنے کے بعد اللہ نے اگر اس پاکستان کو، انشاءاللہ اللہ میرا اس پاکستان کو دوبارہ اٹھائے گا، سرخرو کرے گا ان پاکستانیوں کو، کیونکہ اس میں بہت سے غیرت مند لوگ ابھی بھی موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں. کہ پاکستان دوبارہ انشاءاللہ بلندیوں کو چھوئے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اللہ کی مدد درکار ہے، اور وہ ہوگی. لیکن ایک آدمی سے، یعنی اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سک رہے سیاسی میدان میں، تو یہ گندگی پھیلا رہے ہو آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، خان پائندہ باد.